السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے واقعے کے بارے میں۔ کہا جاتا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوب میں اور یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر موجود تھا جس کا نام سبا تھا، اور وہاں پر رہنے والے لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا دوستو۔ اور ان لوگوں کو اللہ پاک کی ذات نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، مگر دوستو اس قوم کی سب سے بدبختی یہ تھی کہ یہ شرک کیا کرتی تھی اور سورج کو پوجا کرتی تھی۔ تو کہا جاتا ہے دوستو، جب وہاں کے بادشاہ شراجیل کی موت ہوئی تو حکومت کی باغ دوڑ اس کی بیٹی بلقیس کے ہاتھ میں تھی۔ اور سب سے عجیب بات دوستو، بعد محققین نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جن تھے، لیکن اس واقعے کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور ملکہ بلقیس نے 9 سال حکومت کی یمن پر، اور تجارت بھی اچھے طریقے سے کی۔ اور دوستو یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک ہی حکومت کا ڈنگا بجتا تھا، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی دوستو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی دوستو، جس کا دارالخلافہ یروشلم تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک کی ذات نے ہوا، جند، پرند اور جانوروں پر حکومت عطا کی تھی۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم مانا کرتے تھے۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کسی بھی چیز کا حکم کرتے تو اس کا ڈنکا بجاتے دوستو، اس پر عمل پیرا ہوتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے دوستو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو تمام جند پرند حاضر تھے، لیکن ایک پرندہ موجود نہیں تھا جو آپ کا سب سے زیادہ چہیتا پرندہ حدود تھا دوستو۔ تو آپ نے غصے میں آ کر یہ اعلان کر دیا کہ اگر اس کے پاس غیر موجودگی کی کوئی ٹھوس وجہ نہ ہوگی تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور ابھی یہی باتیں چل رہی تھی تو حدود حاضر ہوا۔ تو اس سے پوچھا گیا تم کہاں گئے تھے؟ تو اس نے بتایا حضور میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک چلا گیا یہاں پر لوگ شرک کیا کرتے ہیں اور ایک ایسی رانی کو پوج رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ بڑے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، جو کہ ہیرے جواہرات کا بنا ہوا ہے۔ تو دوستو یہ واقعہ سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اس کو اسلام کی طرف مائل کیا جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور حدود کے ذریعے رانی تک پہنچا دیا۔ اور جب یہ خط پڑھا گیا تو وہاں پر موجود 300 سردار غصے میں آ گئے اور انہوں نے بولا یہ ہماری توہین ہے۔ تو ملکہ بلقیس بہت زیادہ ذہین ہو رہی تھی تو اس نے حکمت سے کام لیا۔ تو اس نے بولا میں تحائف بھیجنا چاہتی ہوں، اگر اس نے قبول کر لیے تو میں اس سے جنگ کروں گی، اگر نہیں کیے تو میں اس کی اطاعت کروں گی، یہ اللہ کے پیغمبر ہی ہیں۔ اور جب تمام تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام تحفے رد کر دیے۔ اور یہ سب واقعے کے بعد ملکہ بلقیس نے خود آنے کا فیصلہ کیا، اور جب وہاں سے وہ روانہ ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ملکہ بلقیس یہاں پر آ رہی ہے، تو آپ نے حکم کیا مجھے وہ تخت چاہیے یہاں پر۔ اور کہا جاتا ہے کہ دوستو وہاں پر موجود ایک جنات کے سردار نے کہا کہ حضور آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے تختہ بلقیس یہاں پر موجود ہوگا، لیکن وہاں پر ایک بندہ ایسا بھی ولی اللہ موجود تھا جس نے کہا کہ آپ کی آنکھ چپکتے ہی تختہ یہاں پر موجود ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تختہ اپنے قریب موجود پایا تو اللہ کا شکر ادا کیا، اور بے شک یہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہوا ہے۔ اور بعض مفسرین اکرام کا کہنا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہی دوست تھے، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے جس کا نام عاصم بن برقیہ تھا دوستو۔ اور جب ملکہ بلقیس وہاں پر آئی تو اس نے وہ تخت وہاں پر موجود پایا، اور کہا جاتا ہے کہ اس تخت کا قد 30 ہاتھ اونچا اور 40 ہاتھ چوڑا اور لمبا 80 ہاتھ تھا دوستو۔ اور ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت دیکھی، روب و دبدبہ دیکھا، اور آپ کو پیغمبر خدا ماننے لگی اور آپ کے نکاح میں آ گئی۔